الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، محترم سامعین، مکرم خواتین، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا یہ چھوٹا سا حصہ ہمیشہ پیش نظر رہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. قرآن کریم میں ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، اور عالمین میں جو ہے، ان تمام کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہی لائق حمد و ستائش ہے. تو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور سب کی ضرورتوں کو وہی اللہ پوری کرتے ہیں. صوفم کلمے میں ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کسی میں اپنے حال سے بدلنے کی قوت نہیں، طاقت نہیں، کسی خیر کو اپنانے کی قوت نہیں، بجز اللہ کی مدد کے. اس لیے کہ حول و قوت انسان میں ہے نہیں. یہ چند باتیں ذہن میں رکھ لینا پکے. اب اس کے بعد میں یہ سوچنا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے.
نہیں چاہ رہا ہوں وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ساری جو پریشانی ہے یہی دو باتوں کی ہے. میں ایسا ایسا چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا. تو چاہے سو نہیں ہو رہا اس کی الجھن، نہیں چاہ رہے تو ہو رہا اس کی پریشانی. جو دیکھو اسی میں گرفتار ہے. آپ لوگ تو نہیں ہوں گے. ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے. اب اسی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، ٹینشن ہے، الجھن ہے. جو اس کا نہیں ہے وہ اپنا سمجھ لیا. جی، اس کی وجہ سے ذمہ داری اپنے اوپر لے لیا ہوں اور پریشانی میں گرفتار ہو گیا بیچارہ. ارے بھائی نہیں ہے سو چیز اپنے ذمے کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کی دولت، اس کو دولت چاہے گا، اس کو غربت چاہے گا، اس کو صحت چاہے گا، اس کو مرض چاہے گا، اس کو فراخی چاہے گا، اس کو تنگی چاہے گا، اس کا کام بنانا چاہے گا، اس کا نام نہیں بنانا چاہے گا، اس کو اس حالت میں رکھنا چاہے گا، اس کو اس حالت میں رکھنا چاہے گا. جی، جب یہ بات کھل جاتی ہے کسی سالک پر تو ایسی صورت میں اس کی زبان پر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ہمارے ذمے ایک کام ہے، وہ یہ کہ ہم ہیں ان کے بندے اور ہم ہیں ان کی ملکیت، ان کے قبضے میں ہے، ان کے قابو میں ہے، ان کے مملوک ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں. بزرگوں نے ایک شعر فرمایا ہے، فارسی کا شعر ہے. اگر مراد تو اے دوست نامرادی ماست، مراد خیش دیگر بار من نخواهم خواست. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ میری مراد پوری نہ ہو تو اس آج سے میری کوئی مرادش نہیں ہے. جو آپ کی مراد ہے وہی میری مراد ہے. آپ کیسا رکھنا چاہتے ہیں میں خوش ہوں، اس واسطے کہ مجھے آپ کی مرضی چاہیے، آپ کی خوشنودی چاہیے.
اب انہوں کیسا رکھے ویسا رکھے تو راضی رہتے ہیں انہوں رکھنا چاہ رہے ہیں ایسا، ہم رہنا چاہ رہے ہیں ویسا، کیسے کام چلے گا؟ بیوی کو مرد جیسا رکھے، جو پہنائے جو کھلائے جیسے گھر میں رکھے، بولے خوش ہے ٹھیک ہے، آپ اگر یہ پسند ہے تو مجھے یہ پسند ہے، بولے تو انہیں بولتا تو بھی پسند ہے۔ نہیں، آپ ایک چیز کھلانا چاہ رہے ہیں، ایک چیز پلانا چاہ رہے ہیں، ایک جگہ رکھوانا چاہ رہے ہیں، بولے نہیں میں یہ نہیں کھانا چاہتی، میں وہ نہیں کھانا چاہتی، میں یہ نہیں پہننا چاہتی، میں وہ نہیں پہننا چاہتی، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، میرے کو یہ سب پسند نہیں ہے، بولے تو پھر انہیں بھی غصے میں آ کے بولتا تو بھی میرے کو پسند نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسئلہ کہ نہیں آ رہا؟ انہوں کیسا رکھے ویسا رکھنے میں انہوں پسند کرتے ہمارے کو۔ انہوں ایک انداز سے رکھنا چاہ رہے ہیں، اب ان لوگ ایک انداز سے رہنا چاہ رہے ہیں۔ ارے بھائی ایسا کیسے چلے گا کام؟ اسی لیے ایک بزرگ نے اپنے تعلیم یافتہ، فیض یافتہ، تربیت یافتہ مرید کو رخصت کرتے وقت میں بولے خدائی دعویٰ نہیں کرنا، خدائی دعویٰ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے بولا حضرت میں آپ کی خدمت میں اتنا عرصہ رہا، آپ نے مجھے تعلیم دی، آپ نے میری تربیت فرمائی، اور آپ سے مجھے غیر معمولی فائدہ اللہ نے دیا، اور آپ کو مجھ پر اعتماد ہو گیا اور آپ نے مجھے خلافت دے دی۔ اب یہ جو بات ہے کہ خدائی دعویٰ مت کرنا، یہ تو دور دور تک میرے کسی حاشیے گمان میں بھی نہیں ہے۔ حاشیے گمان بولے تو ہمارے بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ انگریزی بچے آگے سامنے بیٹھ جاتے تقریر میں خلل ڈال دیتے۔ ایک کتاب رہتی، کتاب کے بازو میں تھوڑا سا حصہ چھٹا ہوا رہتا، اور چھوٹے سے حصے میں کچھ باریک باریک لکھا ہوا رہتا، اس کو وہ کتاب کا حاشیہ بولتے۔ تو گمان ایک صفحہ ہے سمجھو، وہ صفحے کے کنارے پہ کوئی باریک لکھا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں حاشیہ۔ اب وہ ہو گیا حاشیہ گمان۔ اب سمجھ میں آیا؟ حاشیہ گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں کبھی خدائی دعویٰ کروں۔ اس واسطے آپ نے جب مجھے یہ نصیحت فرمائی ہے تو یقیناً اس میں کوئی آپ کا پیغام ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، جو میں نہیں سمجھ سکا ہوں آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ اس لیے کہ جو باادب شاگرد ہوتا ہے نا، وہ آپ میرے بارے میں ایسا کیسا سمجھے؟ بے ادب شاگرد بولتا ہے، باادب نہیں بولتا۔ غالباً حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کو سیدھا گئے اور اسے مارے، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کائی کو مارے، کیا کرا میں، میرا قصور کیا ہے، آخر سزا میں کو کائی کو دی ہے۔ بہت سوچا بہت سوچا، اسے سمجھ میں نہیں آیا۔
تو دوسرے دن حضرت کی خدمت میں پہنچا بڑے ادب سے. اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے سزا دی، یقیناً میں سزا کا مستحق تھا تبھی دی. یقیناً مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایسی میں نے کیا غلطی کر دی تھی، مگر مسلسل سوچنے کے باوجود مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو آئندہ مجھ سے ویسی حرکت نہ ہو، اس مقصد سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے مجھے سزا میرے کس غلط حرکت کی وجہ سے دی. بادب جو بچہ ہوتا ہے ویسا پوچھتا ہے. ارے میں کچھ کرا رہا تھا، رہا آئے مار دی. بے ادبوں کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قادیانی سے خوشی سے ملاقات کی، اس واسطے مارا. میں بولا ہنستے ہوئے ملاقات کرے تو جو بات کی جا رہی ہے اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھیں. کہ حق تعالی جل شانہ ہمارے خالق ہیں، حق تعالی ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، ہم ان کے مربوب ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں، ہم ان کے محکوم ہیں. ہمارا ہر مسئلہ ان کے ہاتھ میں ہے، ہم ان کے بندے ہیں. ایسی صورت میں ہم ان کے تابع ہیں. انہوں جیسا رکھے ویسا اپنے کو رہنا ہے، وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے. تم کو میں یہ جو نصیحت کر رہا ہوں خدائی دعویٰ مت کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہونا، یہ نہیں ہونا. اب آیا سمجھ میں؟ ارے بھائی ہم جو چاہتے ہیں وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اب جو وہ چاہ رہے ہیں اس کو ہم پسند کر لے رہے ہیں. تو اللہ بولتے انہیں دیا تو بھی میرے سے خوش رہتا، نہیں دیا تو بھی خوش رہتا، کھلا رکھا تو بھی خوش رہتا، تنگ رکھا تو بھی خوش رہتا، زیادہ دیا تو بھی خوش، کم دیا تو بھی خوش. اللہ فرماتے ہیں بس جب بندہ میرے ہر معاملے میں مجھ سے خوش ہے تو میں بھی اس سے خوش ہوں. اپنی خواہش کیا، اپنی چاہت کیا، ہم کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. ہم کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا نہیں ہے. وہ کیسے معلوم ہوا؟ ہمارے کو معلوم نہیں ہے. سو اللہ فرما رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. چھوٹوں کو بولتے اپنے گھروں میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، انہیں پوچھتے کئی کو نہیں کرنا تھا. تم کو معلوم نہیں ہے تم خاموش بیٹھو، یہی بولتے نا. کبھی کبھی کوئی پوچھتا ہے آپ ایسا کہیں کر رہے ہیں، آپ ایسا کہیں کر رہے ہیں، انہیں جواب میں کیا بولتا؟
آپ کو جب معلوم نہیں ہے تو آپ کو خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، جاہل ہے، جاہل، لا علم ہے، ناواقف ہے. اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں. اب جو ہو رہا ہے ان کے کرنے سے ہو رہا. اب ان کو معلوم ہے کہ اس کو دیے تو انہیں صحیح رہتا، اس کو نہیں دیے تو صحیح رہتا. کتنے ہی لوگ ہیں جب تک نہیں دیے تھے صحیح تھے، بااخلاق تھے، با کردار تھے، ہر ایک سے اچھا ملتے تھے، دوستانہ تھا، تعلق تھا، ملنساری تھی جی، ایک دوسرے کو اہمیت دیتے تھے. جب تک کچھ نہیں تھا تب تک یہ تھا. لیکن جب باہر چلے گئے اور ماہانہ 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ کی آمدنی شروع ہو گئی. اب اس کے یہاں کے جو دوستاں تھے وہ دوستوں کی آمدنی کے مقابلے میں اس کی آمدنی بے حساب زیادہ تھی. اب اس کی نظر میں یہ شخص غریب ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، حیثیت معمولی بن گئی. تو اب اس کے ساتھ صحیح میں بات نہیں کر رہا وہ مالدار آدمی. اب اس کے ساتھ اچھے انداز سے نہیں پیش آ رہا، اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. تو پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اب یہ جو بدسلوکی پیدا ہوئی تو غربت کی حالت میں سلوک اچھا تھا، مالداری کی حالت میں سلوک خراب ہو گیا. تو اس آدمی کے واسطے کون سی حالت اچھی تھی، غربت کی کہ دولت کی؟ مسئلہ سمجھ میں آنا چاہیے. نہیں دیے تو اچھا تھا، اس کو دے دیے تو پریشانی میں پڑ گیا. اکثر لوگوں کا یہی حال ہے. جب تک بچہ کمزور تھا، چھوٹا تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، ہر چیز اماں بابا پوری کرتے تھے تو اماں بابا سے خوش تھا. بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کمائی دھمائی شروع کر دیا، اچھی خاصی تنخواہ آنے لگ گئی، ادھر اماں بابا کمزور ہو گئے، یہ بچہ طاقتور ہو گیا. تو جب تک کمزور تھا اماں بابا کے ساتھ اچھا تھا، جب طاقتور بن گیا، مالدار بن گیا تو اب اماں بابا کو گھر میں بوجھ سمجھنا شروع کر دیا. تو کون سی حالت اچھی تھی؟ وہی کمزور والی حالت اچھی تھی. اس سے اپنے کو نہیں معلوم ہمارے واسطے کیا اچھا ہے. ہاں ہمارے کو ایک بات معلوم ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے ساتھ میں اللہ کا معاملہ رحمت والا ہی ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ رحمت والا ہی ہے. مولویوں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں ہے صاحب؟ ارے بھائی دیکھو قرآن شریف میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحم ہی کا فرمانے والے. کبھی کبھی صورت رحم کی نہیں دکھتی مگر رحم رہتا اس میں. کبھی صورت رحم کی نہیں دکھتی مگر رحم رہتا اس میں. ایک اماں سونتےلے بچے کو کندھے پہ اٹھا لے کے سگے بچے کو پیدل چلا لیتے جا رہی تھی. سگا بچہ سونتےلا بچہ بولے معلوم نا، سگے بچے کو چلا رہی اور سونتےلے بچے کو کندھے پہ اٹھا لے کے جا رہی. ان کی دیکھ کے بولا، پہچانتا تھا وہ دونوں بچوں کو بھی عورت کو بھی، کیسی عجیب و غریب عورت ہے. سونتےلے کے ساتھ میں یہ رحم
اور سگے کے ساتھ میں یہ سختی، اسے پیدل لے کے جا رہی اتنے چھوٹے بچے کو. ارے سگے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بجائے تم سوتیلے کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کیا قصہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا بول کے کوئی پوچھنے والا پوچھا تو بول ہی گئے. نہیں چلیں گا نہیں پھریں گا تو انہیں کمزوری رہیں گا، انہیں چلیں گا پھریں گا تو طاقتور بنیں گا، اس واسطے کر رہی ہوں میں ایسا بولیں گے. تو صورت کیسی تھی؟ صورت اپنے بچے کے ساتھ میں سختی والی تھی، مگر اسی میں کیا چھپا ہوا تھا؟ رحم. اس کے ساتھ میں رحم سمجھ میں آ رہا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ میں سلوک اچھا نہیں تھا. وہ اپنے کو معلوم نہیں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز خراب ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ پکڑ کے نشتر لگاتا چھوٹے بچے کو، پھوڑا ہو گیا، مواد بھر گیا، تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ لگانے نہیں دے رہا، مگر وہ ڈاکٹر بولتا نرسوں کو اس کے ہاتھوں پکڑو، اس کے پاؤں پکڑو، اس کا سر پکڑو، اور لے کے آتا نشتر اور لا کے اس پہ چرپٹا لگا کے دبا کے اندر کا سارا خراب مواد نکالتا چلا جاتا. بچہ چیخ رہا چلا رہا لال پیلا ہو رہا مگر انہیں چھوڑتا ہی نہیں. بچہ باہر نکل کے بولتا انہیں ڈاکٹر ہے کہ قصائی ہے جی. اور یہ سمجھتا کہ یہ بڑا بے رحم اور بڑا بے درد قسم کا ڈاکٹر، لیکن ماں باپ کو معلوم ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر اس کے ساتھ بے دردی کا برتاؤ نہیں ہمدردی کا برتاؤ کر رہا ہے. یہ سختی نہیں ہے یہ نرمی ہے، یہ ظلم نہیں ہے یہ رحم ہے. بڑے سمجھتے ہیں نا. تو بچے کے مقابلے میں آپ کی فہم رحم کیا ہے کیا نہیں ہے سمجھتی ہے. جیسے ہمارے حق میں بچہ ہم اللہ کے مقابلے میں ویسے ہی بے علم ہیں اور لا علم ہیں اور عاجز ہیں اور کمزور ہیں. ہم کو کیا معلوم؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو آخر یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ کیوں نہیں رہی ساتھیوں کی؟ لے کے بیٹھ گئے ایک مسئلے کو، میں ایسا چاہ رہا ہوں ویسا نہیں ہو رہا، میں ایسا چاہ رہا ہوں ویسا نہیں ہو رہا، اتنے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں میری کوشش کام میں نہیں آ رہی جی. کب تک ایسا رہیں گا سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر میں کیا تو بھی گناہ کراتا ہوں گا جو یہ مصیبت میں پڑ گیا. اس کے نتیجے اب سوچ میں پڑ گئے اس کے نتیجے میں ٹینشن لینا شروع کر دی. کوئی آ کے بولتا نہیں صاحب اگر زیادہ سوچو مت زیادہ ٹینشن مت لو. بولے تو نہیں صاحب وہ کام نہیں ہو رہا نا پھر کیا کرنا. تو کبھی کبھی ان کو سمجھانے کے واسطے بولنا پڑتا اگر سوچنے کی وجہ سے کام ہو جاتا تو سب کا ہو جاتا تھا. ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا. غیر ضروری کہیں کو لے رہے ہیں سر کے اوپر بوجھ، دل کے اوپر کہیں کو رکھ لے رہے ہیں بھاری چٹان. ان کو معلوم ہے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے. ہم طے کر لیتے ہیں اپنی طرف سے بس یہ چاہیے. تمہارے کو چاہیے تو فائدے کی ہے کہ نہیں ہے. لوگ آگے بولتے حضرت یہ دعا کر دیجئے وہ دعا کر دیجئے. تو اب ان کی فرمائش میں دعا کا کر لینا تو ممنوع نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے. مگر ایک جملے کے ساتھ بولتا ہوں میں عام طور پر اگر اس میں خیر ہے تو اللہ تمہارا کام بنا دے. اس لیے کہ ہمارے کیا معلوم اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے.
صاحب باہر جانا چاہ رہا ہوں، ویزا لگنے کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کونسلیٹ کو جا رہا ہوں، انٹرویو لے کے انہیں جو ہے لگاتا، کسی کو لگاتا کسی کو نہیں لگاتا، آپ دعا کر دو گے انہیں لگا دینا۔ میں بولتا ہوں بھائی اگر تمہارے حق میں بہتر ہے تو پروردگار آپ کا کام کرا دے، خالی کرا دے بولنا صحیح نہیں، میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ اس وجہ سے اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ یہاں رہے اس وقت میں غنیمت تھے، جانے کے بعد میں پریشان ہو گئے۔ کوئی ایک دو کا قصہ ہے ایسا نہیں، سینکڑوں کا ہزاروں کا قصہ ہے۔ تو مجھے بیٹھتے بیٹھتے خیال آیا، اصل میں شاید خیال آنے کی وجہ یہ بھی رہی کہ وہ 12 بجے سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے میرے پاس، 3 بجے تک، 3:15 بجے تک تو وہ لوگ آئے تھے۔ اب انہیں آیا اپنا کچھ حال سنایا، انہیں آیا اپنا کچھ حال سنایا، انہیں آیا اپنا کچھ حال سنایا، تو سب کا حال یہی تھا، طے کر لے کے بیٹھے بس یہ ہونا اور وہ ہونا اور ایسا ہونا اور ویسا ہونا اور اتنا ہونا اور اتنا ہونا۔ اور آج کل تو میں سنا ہوٹلوں وغیرہ کے افتتاح وغیرہ میں بھی بعض لوگ آ کے کچھ پڑھ کے کر کے جا رہے ہیں، کتنا گراہک ہونا روزانہ بول کو پوچھ رہے ہیں، وہ حساب سے پڑھ کے جا رہا ہوں۔ ایک تماشا بنا لیا دنیا کو۔ کسی کے لیے کم کھانا اچھا، کسی کے لیے زیادہ کھانا اچھا، کسی کے لیے کچھ کھانا اچھا، کسی کے لیے کچھ کھانا اچھا۔ ہمارے کو کیا کیا اچھا نہیں تھا ان سب کو منع کر دیا اللہ میاں، یہ نہیں کھانا تم لوگوں کو۔ کیا کیا اچھا تھا اس کے بارے میں اجازت دے دی کہ یہ کھا سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جو بھی کھا سکتے ہیں، جس کے کھانے کی اجازت ہے، وہ بھی اتنا کھاؤ کہ تھوڑی جگہ رہ جانا، یہ بول کے بولے۔ اپن لوگ کیا کر رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب پانی پی رہے تھے بیچ میں نہیں پینا جی پانی، بلکہ کھانا کھانے کے بعد بھی فوراً نہیں پینا، 1 گھنٹے کے بعد میں پینا۔ تم بھی کئی کو پی رہے ہیں بیچ میں؟ نہیں اس کو جما رہا ہوں بولا کر۔ تو کھا نہیں رہا، ٹھوس رہا۔ کل ہی ایک صاحب بول رہے تھے آبادی ہماری 20%، غیروں کی 80% ہے، مگر دواخانے میں دونوں 50-50 ہے کہتے۔ انہوں 50%، انہوں 50%، انہوں 80% ہو کو 50 ہے، اور انہوں 20% ہو کو 50۔ کئی کو کھانے میں اپنے نبی کی ہدایت کو پیش نظر نہیں رکھی۔ اور اگر کوئی کم کھایا تو اس کو دم کر دیتے، اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ، اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، ایسا کہہ تو کیسا، ویسا کہہ تو کیسا۔ اور کوئی بیچارہ ہمدردی میں، خیر خواہی میں بولتا، آپ اپنے لیے نہیں کھائے تو مت کھاؤ، قوم کے لیے کھاؤ۔
تو بھائی ایک بات آپ حضرات کو یہ بتائی گئی کہ دیکھو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہیں، اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ ہم بندے ہونے کی حیثیت سے وہ ہم کو جس حالت میں رکھے، ہم کو اس حالت میں ان سے راضی رہنا چاہیے۔ یہ جو حدیث میں دعا ملتی ہے، یہ دعا اکثر لوگوں کو ممکن ہے یاد ہوگی مگر مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ رضیت باللہ ربا، رب ہونے کی حیثیت سے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہونے کی حیثیت سے میں اللہ سے راضی ہوں۔ اب ضرورتوں کے پورا کرنے والے وہ انہوں جیسا پورا کر رہے ہیں ویسا راضی رہنا نا، ویسا راضی نہیں ہے تو پھر رضیت باللہ ربا کہاں صحیح ہوا بتاؤ؟ انہوں تھوڑا دے رہے ہیں، ہم راضی نہیں ہیں، انہوں ایک لیول پہ رکھ رہے ہیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ اور وہ کبھی ایسا اور کبھی ویسا رکھ رہے ہیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ ان کی مرضی ہے۔ بزرگوں سے سنا تھا میں، شاید روایت کا خلاصہ انہوں نے سنایا، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے کم دیے پر بندہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے کم دیے پر جب بندہ راضی رہتا ہے تو اللہ بندے سے کم کیے پر راضی رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر اللہ کم دیے پر بندے کو ناراض دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کم کیے پر بھی راضی نہیں رہتا تیرے سے، اور اپنے سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب زیادہ کر نہیں سکتے ہیں تو کم دیے پہ راضی تو ہو سکتے ہیں نا۔ پریشانی کیا کی ہے بتائیے؟ ٹینشن کس چیز کا ہے؟ معذرت بولتے جب سوچو مت زیادہ، ٹینشن مت لو، غور مت کرو، بولے تو کیا بولتے؟ نہیں صاحب یہ کام نہیں ہو رہا نا، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے سوچنے سے کچھ ہوتا کرتا کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، پھر خواہ مخواہ کیوں بوجھ ڈال رہے آپ اپنے آپ پہ؟ وہ جو کرو بولے کرو، جو مت کرو بولے وہ مت کرو، بس اس کے ذمہ دار ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ جس حالت میں رکھیں، اور اس کی ہمارے اندرون میں اللہ نے فطرتی ایک نظام قائم رکھا ہے، فطری ایک نظام ہے۔ ہم اپنے ماتحت کو جس حالت میں رکھیں اور وہ راضی رہے، تو جیسے ہم راضی رہتے ہیں، اور ہم جس حالت میں رکھیں اس پر وہ راضی نہ ہو تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کیسا آتے رہتے، ارے ایسا کیسا گھر میں، ویسا کیسا، تو شوہر کیا بولتے ہیں؟ یہاں ایسا ہے، رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا ہے تو مت رہو۔ کتنی یہ خواتین کو، لوگوں کو سنتے رہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہماری بہو کو جو بہترین جزا عطا فرمائے، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی، شوہر بھی خوش ہے، ساس بھی خوش ہے، خسر بھی خوش ہے۔ اور بہت سی بہویں ہیں جو اپنے ساس سسرے کی تعریف کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، یہ اس سے خوش، وہ اس سے خوش۔ زیادتی دونوں طرف سے زیادہ مقامات پر چلتی،
بہت کم ہے ایسے ہیرے، ایسے لوگ بہت کم ہیں. ایسا ہونا اور ویسا ہونا اور یہ ہونا اور وہ ہونا، یہاں نہیں رہتی وہاں نہیں رہتی. ساس سسرے بولتے ہیں انہیں ایسا کرنا انہیں ویسا کرنا، صبح سے لے کے شام تک کام میں ہی رہنا، کبھی کمر سیدھی نہیں کرنا. ارے بھائی کہاں کا قاعدہ ہے، کہاں کا قانون ہے؟ اسلام نکل گیا زندگی سے، دین رخصت ہو گیا معاشرے سے، اخلاق پتہ نہیں کدھر چلے گئے ماحول سے. جدھر دیکھو بس بے دینی، بد دینی، بد اخلاقی، غیر اسلامی حرکتیں. برا ماحول اور معاشرہ خراب ہو گیا، بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی. تو ہمارے حیدرآباد میں کیا مناسبت سے بولتے پروانے، مگر بولتے کلتن. ہم مسلمان کہتے ہیں صاحب مسلمان ہر جگہ ایسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا. ارے بھائی جو کرنے والے ہیں انہوں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب دیں گے. اپنے کو اپنے جیسا رہنا ہے، اپن ویسا ہے نہیں ہے وہ دیکھ لینا بس. جب ہم نہیں ہیں ویسے جیسے ہم کو رہنا چاہیے تو بس وہ صحیح کر لینا، انشاءاللہ پریشانی نہیں رہیں گی. پھر سب کچھ ختم ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سے، پیسہ ختم ہو گیا، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کا سب انہوں نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اللہ نے پوچھوایا ذرا پوچھو ابو بکر سے راضی ہے؟ ابو بکر سے پوچھو اس حال میں وہ راضی ہے؟ گھر کو جھاڑو دے کر انہوں نے سب کچھ پیش کر دیا اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ نے پوچھوایا پوچھو ابو بکر سے کیا راضی ہے؟ تو بزرگوں نے بیان کیا کہ ان کے اوپر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس پر فرمایا کہ میرے پروردگار نے میرا نام لے کر پوچھا کیا مجھ سے راضی ہے. ان کی زبان پر یہ جملہ دہرایا جا رہا تھا، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض. میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. سب کچھ چھن گیا اور راضی ہیں. اور ہم کو ہزاروں چیزیں ملی ہوئی ہیں، راضی نہیں ہیں. جی بھائی کیسی صورتحال ہے ہماری. بندگی لانا زندگی میں، زندگی کا سب سے بڑا کام بندگی ہے. دولت نہیں ہے، بلڈنگیں نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں، جائیدادیں نہیں ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں کمپنیاں نہیں ہیں. سب سے بڑا کام زندگی کا بندگی ہے. پیدا ہوا بندگی کے واسطے، وہ اس کام نہیں کرا تو پھر کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ نے کہے کے واسطے پیدا کیا؟ بندگی کے واسطے. اگر زندگی میں بندگی ہوگی تو پھر تابندگی ہوگی، اور زندگی میں بندگی نہیں ہوگی تو شرمندگی ہوگی. مشہور شعر، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی.
اس کے نہیں یہ نہیں ہے، اس کے نہیں وہ نہیں ہے، اس کے نہیں وہ نہیں ہے. لوگوں کو اس کی فکر الگ رہتی. میرے کہنے یہ ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے بارے میں فکر رہتی. ارے بھائی نہ اپنے بارے میں یہ سوچ نہ ان کے بارے میں یہ سوچ. یہ سوچنا چاہیے کہ میرے میں بندگی ہے کہ نہیں ہے، اس میں بندگی ہے کہ نہیں ہے. بندگی بولے تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کا نام ہے. باقی کسی کے نہ دکھ رہا، کسی کے نہیں دکھ رہا. دکھنا نہیں دکھنے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس واسطے کہ آغاز سب کا، انجام سب کا ایک ہی ہے. آغاز سب کا، انجام سب کا ایک ہی ہے. بیچ میں کسی کا نہیں دکھ رہا، کسی کا نہیں دکھ رہا، کچھ فرق نہیں پڑتا اس. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. جب پیدا ہوتا کیا بھی نہیں رہتا اس کا نہیں، جب جاتا کیا بھی نہیں رہتا. بیچ میں ایک کنے ہے جیسا دکھتا، ایک کنے نہیں ہے جیسا دکھتا. یہی ہے نا مسئلہ. انجام، آغاز انجام ایک. سفر جب شروع کرے تھے دونوں خالی تھے. جب منزل پہ پہنچے دونوں خالی ہیں. بیچ میں ایک کے کندھوں پہ 25 کلو ہے، ایک کے کندھے پہ 5 کلو ہے. کون مزے میں ہے؟ جانے سے پہلے بھی کیا نہیں تھا، جہاں پہنچیں گا وہاں بھی. بیچ میں ایک کنے بڑھ کو دکھ رہا ہے، ایک کنے کم. تو آسان مزے میں کون ہے؟ کم والا ہے نا. اب جو دیکھو پریشان ہے. اس کا نہیں اتنا وزن ہے، اس کا نہیں اتنا وزن ہے، اس کا نہیں اتنا وزن ہے. حقیقت نہیں سمجھنے والے لوگ اس قسم کے مسائل سے الجھنوں کا شکار ہو جاتے. حضرات صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین، صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کی نگاہوں میں دنیا کچھ ایسی منکشف تھی اور کھلی ہوئی تھی کہ حضرت علی فرماتے تھے دنیا جب ان کی طرف متوجہ ہوئی فرمایا کہ کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے کہاں دینا، دھوکہ دینے کے واسطے آ رہی. غری غیری، کسی اور کے پاس جا کے چلا اپنا جادو، یا نہیں چلے گا. دیکھیے تیرے جال میں تو وہی پھنسے گا جو تیری حقیقت سے آگاہ نہیں ہوگا. آج دنیا والوں کو لوگ سبز باغ دکھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. انہیں اتنا مالدار، انہیں اتنا مالدار، وہ کیٹیگریاں بنائے گئے. صف اول کے مالدار ہیں، یہ ٹاپر ہیں. مال میں، دولت میں یہ ٹاپرز لوگ ہیں، یہ صف اول کے ہیں. اس کا نمبر 1 ہے، اس کا نمبر 7 ہے، اس کا نمبر 9 ہے. اب انہیں بھی یہ پڑھ لے کے کہ اس کا نہیں اتنی دولت ہے، اس کا نہیں اتنی، اس کا نہیں اتنی، میرے پاس کتنی جی. ارے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اب پڑ گیا سوچ میں جی. وہ جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، جب پیدا ہوا تھا تو کتنا تھا؟ کچھ بھی نہیں. جب جائے گا تو کتنا رہے گا؟ بیچ میں وزن کس کے اوپر؟ اس کے اوپر ہی وزن پر. اس کو دیکھ کے ہم بھی بول رہے ہیں میرے اوپر 25 ہے، میرے اوپر 30 ڈال دے. اس کے اوپر 40 کلو ہے، میرے اوپر 50 کلو ڈال دے. کتنی سمجھداری ہے. اسی واسطے اللہ نے فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. غرور
دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ پھنسا دے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت دین کی، اسلام کی، ایمان کی، اخلاق کی، قرآن کی، سنت کی، یہ ہے رہنے والی دولت۔ یہ دولت لاؤ زندگی میں۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں۔ سب سے بڑا مالدار ہے وہ جو سب سے زیادہ ایماندار ہے۔ دولت تو اس کا نام ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، قرآن ہے، سنت ہے، دین حق ہے، اسلامی اخلاق ہے، بندگی ہے، اللہ سے سچا تعلق ہے، نبی علیہ السلام سے سچی وابستگی ہے، آخرت کی حقیقی فکر ہے۔ یہ ہے اصل چیزیں۔ باقی چیزیں تو بس آتے جاتے رہتے ہو، دھیان ہی نہیں دینا ان چیزوں کی طرف۔ اپنی روڈ، اپنا رستہ، اپنی سائڈ وہ دیکھ لیتے ہوئے جانا۔ اپن ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے تو گڑبڑ ہو جاتی۔ حیدرآباد میں رہنے والے لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا، سائیکل موٹر لے کے باہر نکلو، آپ کو یہاں سے چار مینار جانا ہے سمجھو، تو سیدھا گاڑی میں بیٹھو، لیفٹ سائڈ سے اپنا راستہ دیکھ لیتے ہوئے بچتے بچاتے جاتے رہو بس۔ نہیں جا رہے، اور شوق میں تیز جانے کے واسطے ریس بھی کرتے رہے گاڑی کو۔ اس کے بعد میں کونے اس کا کیا نام ہے، انہیں کدھر جا رہا ہوں گا ان کے بولے تو انہیں چلے جاتا، انہیں ادھر جا رہا انہیں ادھر جا رہا بولتے انہیں اوپر چلے جاتا۔ اپنا راستہ دیکھو، اپنے راستے پہ چلتے رہو، دائیں بائیں ادھر ادھر مت دیکھو۔ انہیں مالدار ہے میں غریب ہوں، انہیں لکھ پتی ہے میں سو پتی بھی نہیں ہوں جی، انہیں بلڈنگ والا ہے میرے پاس ٹین شیڈ بھی نہیں ہے، اس کا ذاتی گھر ہے 5 منزلہ، میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ اس کا فون دیکھو 1 لاکھ کا ہے، میرے گھر 2000 کا ہے۔ اس کی گاڑی دیکھو 25 لاکھ کی ہے، میں سیکنڈ ہینڈ 20-25 ہزار روپے لے کے چلا لے رہا ہوں۔ یہ وہ کیا دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت، سب کو یہی چکر پڑی ہوئی ہے۔ ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہیں، کس کی ضرورت کیسے پوری کرنا اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے لیے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ضعیفی کو پسند نہیں کرتے نا لوگ، کمزوری کو، کمزوروں کو ضعیفی کو پسند نہیں کرتے، مگر کتنے ہی کمزوروں اور ضعیفوں پر کوئی حسد کرنے والا نہیں، کوئی جلنے والا نہیں، کوئی دشمنی کرنے والا نہیں، کوئی نفرت کرنے والا نہیں۔ ارے بھائی یہ بیچارہ ہے، اس کو کیا ہے بھائی، اس کو کیا دیکھنا بولتا ہے، جس کو دیکھیں گے نفرت کی نگاہ سے، مخالفت کی نگاہ سے، عداوت کی نگاہ سے، اسی کو دیکھیں گے جس کے بارے میں ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ انہیں ہمارے مقابل آ سکتا، تو کتنے برے شر سے محفوظ ہو گیا وہ ضعیف کمزور بڈھا بیچارہ جی۔
ہم اسے پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ توانا لوگوں کو روزی جو ملتی ہے وہ ضعیفوں کی برکت سے ملتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے ارشادات میں ہے انتم ترزقون بضعفائکم، تمہارے ضعیفوں کی برکت سے تم کو روزی دی جاتی ہے۔ اس واسطے ماں باپ، عمر رسیدہ خاندان کے افراد یہ روزی کے حاصل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار عالم ان پر مہربانی کھاتے ہیں، کرم کرتے ہیں، تو ان کی برکت سے ان کو بھی مل جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں ذہنوں میں رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ جو بوجھ ہے دلوں پر، الجھن ہے ذہنوں میں، پریشانیاں ہیں لوگوں کو، طے کر کے رکھ لیے بس ایسا ہونا اور ویسا ہونا۔ ارے بندہ ہے، انہیں چاہے جیسا ہوتا تو پھر کیا تھا؟ ہر آدمی کے اندر خواہش رہتی، مین سٹی میں، پاش علاقے میں میرے کو بھی ایک آدھ ایکڑ زمین مل گئی تو پورے خاندان کے لوگوں کو گھروں کے واسطے میں بھی جگہ دے دوں، خواہش کر رہے، ناجائز نہیں ہے، مگر وہ لے کے بیٹھ گیا، نہیں مل رہی، نہیں مل رہی، نہیں مل رہی۔ تو وہ ایک ایکڑ تک پہنچنے سے پہلے انہیں رخصت ہو جاتے۔ اسی کو فرمایا گیا حدیث شریف میں، آدمی ایک چوکھٹا بنایا نبی علیہ السلام نے، نقشہ بنایا، ایک 4 لکیریں کھینچیں، گویا چوکور ایک نقشہ بنا دیا، اور بیچ میں سے ایک لکیر کھینچی اور وہ چوکور سے اوپر نکال دی، اور پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا یہ چوکور کے اندرونی حصے میں آرزویں، تمنائیں، خواہشیں، یہ ہونا وہ ہونا، اس کے کچھ نشانات، فرمایا کہ یہ چاہتا، یہ چاہتا، یہ چاہتا، یہ چاہتا، یہ پوری نہیں ہوتی اور آدمی باہر نکل جاتا۔ یہی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس لیے ان چیزوں کے چکر میں مت پڑو، میری دنیا کیسی ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک جگہ، یہ دنیا ایسی ویسی جیسی کٹنی ہو کٹے، لیکن مقدر میں تمہارے دولت دین بے شمار آئے، دین کی دولت آئے۔ بس یہ فکر کی اہل اللہ نے، یہ فکر کی بزرگوں نے، اور لوگوں کو دین پر، فکر آخرت پر، اسلامی اخلاق پر، قرآن و سنت پر ابھارا اور اس کی تربیت فرمائی، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ ہم اس طرف توجہ کیجئے، باقی چیزیں جیسی ہونا چاہ رہے بس ویسے ہی ہوں گی، اس سے بدلنے کا سوال نہیں ہے۔ 100 مل کے بھی سوچے تو بدلنے والا نہیں ہے۔ کوئی خاندان کا آدمی بیمار ہو گیا، پورے خاندان والے مل کے سوچتے انہیں اچھا ہو جانا بول کے، ان کے سوچنے سے اچھا ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت میں دنیا کی آبادی جتتی ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ رہتی تھی۔ کیا سمجھے؟ ہر زمانے میں چاہنے والے خاندان کے لوگ سب کو بچانے کے چکر میں رہ نہیں رہے، سب مل کے سوچے ہی نہیں، بچ گیا۔ اگر ویسا ہی ہوتا تو اس وقت میں دنیا میں جتنی آبادی ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ رہتی تھی۔ سب چاہنے کے باوجود جو جانے والا تھا گیا نہیں گیا۔ دواخانوں میں آپ دیکھو، ڈاکٹراں، نرساں، رشتہ داراں پیسے لٹا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد کام بن جا رہا ہے کیا سب کا؟ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔
اس کے سوا کچھ ہونے والا ہے نہیں. اس طرف دھیان دیجئے کہ مجھے جو کرنے کا ہے وہ دین کو اپنانا ہے، اخلاق کو اپنانا ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے. بس دنیا کے بارے میں زیادہ سوچو کرو مت کہ کیسی حالت میں گزر رہی. وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.